خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا۔ اللہ آپ کو 4 بیٹے عطا کرے، ہو گئے، مثال سمجھو، ایک بڑا ہوا، بڑا ذہین تھا، آپ نے کہا اس کو تو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، وہ یونیورسٹی میں چلا گیا اور وہاں سے وہ ڈاکٹریٹ کے لیے چلا گیا۔ دوسرے کو آپ نے کالج میں ڈال دیا، اس کو تو انجینئر بنانا ہے، اور اس کو ہم نے پروفیسر بنانا ہے، وہ اسکول میں چلا گیا، اور یہ جو محلے میں پھر رہا تھا اس کو پکڑ کے آپ نے مدرسے میں داخل کروا دیا۔ اب جو میڈیکل میں گیا اس کی آج کل جو فیسیں ہیں، کروڑ روپے سے زیادہ پیسے لگتے ہیں ایک ڈاکٹر بنانے میں۔ اسی لیے تو وہ کہتا ہے جنہیں لائے نے انہیں کڑنے نہیں میں، اسی لیے تو وہ نکالتا ہے، تو کروڑ سے زیادہ اس پہ خرچہ آئے گا۔ جو انجینئر بنانا ہے لاکھوں روپے اس پہ بھی لگیں گے، جو سکول کالج میں جاتا ہے ہزاروں روپے تو اس کے بھی لگتے ہیں۔ اب جو مدرسے میں جاتا ہے وہ مفت ہی چلا جاتا ہے۔ اسی چاہتے ہیں روٹی بھی مدرسے والے دین سانو دینی نہ پوے، ہم یہ سب، لیکن غور کیجیے گا جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر مان لیا کہ تیری اولاد بڑی تابعہ دار نکلی، ایک ڈاکٹر بننے کے لیے چلا گیا، ایک پروفیسر بننے کے لیے، ایک انجینئر بننے کے لیے، اور ایک حافظ قرآن بننے کے لیے، مان لیا کہ وہ بڑے اچھے نکلیں گے، لیکن جب یہ پڑھ رہے ہیں ابھی یہ پڑھ رہے ہیں تو انجینئر تجھ سے لے کر جاتا ہے، ڈاکٹر بننے والا تجھ سے پیسے لے کر جاتا ہے، سکول جانے والا تم سے پیسے لے کر جاتا ہے، تو روزانہ واپس لا کر تمہیں کیا دیتا ہے؟ روزانہ واپس لا کر کچھ دیتا ہے؟ ڈاکٹر لا کر ابھی پڑھ رہا ہے کچھ نہیں دے سکتا، انجینئر ابھی بن رہا ہے کچھ نہیں دے سکتا، ابھی وہ سکول میں پڑھ رہا ہے کچھ نہیں دے سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ بڑا ہو کے پڑھ جائے، اس کو نوکری مل جائے، اچھا کما لے اور بیوی کے پیچھے نہ لگے اور تیری خدمت کر دے، ممکن ہے، لیکن ممکن ہے کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ یہ تینوں گئے اور خالی ہاتھ واپس آئے، اور جو قرآن پڑھنے کے لیے گیا اس کے بارے میں ذرا حساب کر لیجئے گا۔ جو بچہ قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک اس نے سبق یاد کرنا ہے، اور پھر جس پارے پہ سبق ہے وہ روزانہ وہ پارا سنانا ہے، اس کو سبقی کہتے ہیں، اور جو پیچھے پڑھ لیا ہوا ہے وہ بھی روزانہ ایک پارا سنانا ہے، اس کو منزل بولتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ مثال ہے کہ میں نے 10ویں پارے پہ میرا سبق ہے، میرا 10ویں پارے پہ سبق ہے، ایک صفحہ میں سبق یاد کروں گا کم از کم، اور 10واں پارا پورا یا پیچھے آدھا 9واں آدھواں 10واں ملا کر وہ سب کی سناؤں گا، اور پھر جو پیچھے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا 5واں 6واں 7واں 8واں جو میں نے پڑھ لیے ہوئے ہیں روزانہ ترتیب سے ایک ایک پارا سناؤں گا تاکہ بھولے نہ۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ منزل بولتے ہیں، اس کو منزل بولتے ہیں۔ اب بچہ آ گیا قرآن اٹھا کے، اب آنے کا انداز بھی دیکھ لیجئے گا۔ اس بچے نے قرآن پکڑا تو کہاں لگایا؟ سینے سے۔ اس نے بستہ ڈالا تو کہاں ڈالا؟ پیچھے۔ سکول والے نے، کالج والے نے، یونیورسٹی والے نے بھی اگر ڈال دیا تو پیچھے۔ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں یہ وہ تعلیم ہے جو تمہیں ہمیشہ آگے لے کر جائے گی اور اگلے جہان بھی تیرے کام آئے گی، اور وہ تعلیم ہے جو تمہیں پیچھے لے کے جائے گی، اور اس کو تم پیچھے ہی چھوڑ جاؤ گے، وہ تمہیں آگے کام نہیں آئے گی۔ جانے کے انداز سے بھی تمہیں سمجھا دیا۔ اب یہ وہاں پہنچا، وہ اپنی کالج کی کلاس میں پہنچا، وہ یونیورسٹی کی کلاس میں پہنچا، وہ سکول کی کلاس میں پہنچا، اس نے کتابیں کھولی، اس نے پڑھی، اس نے قرآن کھولا، اس نے پڑھنا چاہا۔ اب اس کے پڑھنے اور اس کے پڑھنے میں فرق سمجھ لیجئے گا۔ اس نے بھی قرآن کھولا، جس قرآن سے بچے حفظ کرتے ہیں۔ اب یہ اگر کسی کے پاس موبائل ہے تو کھولو نا ذرا، موبائل کے اوپر ذرا کیلکولیٹ کرنا ہے تو دیکھو کسی کو موبائل کر سکتے، اسی ذرا کھولو، یقین ہے نا؟ ذرا دیکھنا، ایک وہ صفحہ جس کے اوپر سے بچے حفظ کرتے ہیں قرآن مجید، اس کی عموماً 16 لائنیں ہوتی ہیں۔ ایک صفحے میں کتنی لائنیں ہیں؟ 16 لائنیں۔ اور ایک پارے کے اندر، پورے سپارے کے اندر کتنے صفحے ہیں؟ 18 صفحے۔ کتنے ہیں پارے کے؟ 18۔ ایک صفحے میں لائنیں کتنی ہیں؟ 16۔ میں بھی پیچھے بیٹھا تھا
تو میں لائنوں کے میں نے تقریباً 4-5 پاروں کی مختلف لائنوں کے حروف گنے. کیا کیے؟ حروف گنے. مجھے کسی لائن میں 35 سے کم حرف نظر نہیں آئے. 38, 40, 42, 45 تک حروف نظر آئے. لیکن میں سب سے چھوٹا کہ جس لائن میں حرف ہوں گے کم سے کم کتنے ہوں گے؟ 35. کتنے؟ اب ان 35 حروف کو بچہ اگر ایک لائن کو ایک مرتبہ پڑھے گا تو کتنی نیکیاں بن گئے؟ ادھر سائڈ تے آ جانا. 10 نہ ضرب دیو نا 35 نو ذرا ضرب دیو 10 نہ 350. اچھی دسنا ہے نا میں نہیں دسنا, میں کر لیا کیلکولیٹ. 350 ایک مرتبہ اگر وہ لائن پڑھے تو 350 نیکیاں. اب اس نے اگر سبق یاد کرنا ہے تو میرا تجربہ یہ ہے کہ کم از کم اس کو 15 مرتبہ پڑھے گا تو زبانی یاد ہوگا نا. ایک مرتبہ پڑھنے سے زبانی یاد ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. ایک لائن کو یاد کرنا ہو, حفظ کرنا ہو تو کتنی مرتبہ پڑھنا پڑے گا؟ 15 مرتبہ اندازاً. تو ایک لائن میں 350 نیکیاں تھی ایک مرتبہ پڑھنے سے. 350 کو 15 سے ضرب دو, کتنی نیکیاں بنی؟ 5250 ایک لائن کے یاد کرنے میں. اب اس نے 16 لائنیں یاد کرنی تھی. 5250 کو ضرب 16 سے دو, کتنی نیکیاں بنی؟ 84,000 نیکیاں صرف سبق کو یاد کرنے پر لگی ہیں. 84,000 نیکیاں ایک سبق کو یاد کرنا ہے. اب یہ پارا جو سبکی ہے, جو سبکی پارا ہے, اس نے سنانا ہے. اس کے صفحے کتنے ہیں؟ 18. صفحے کتنے ہیں؟ جو سبکی سنانی ہے ایک مرتبہ وہ اس کو ریوائز کرے گا, دہرائے گا, اور ایک مرتبہ پھر جا کر آگے سنائے گا. ایک مرتبہ پہلے پڑھے گا اور پھر ایک مرتبہ جا کے سنائے گا. اس کو پہلے ذرا ایک مرتبہ, یہ ایک صفحے کی نکالی ہے نا, اس کو 18 سے ضرب دو. 18 سے ضرب دو. 84,000 کو 18 سے ضرب دو, کتنی بنی؟ 15,12,000. ایک مرتبہ پارے کو پڑھا تو 15 لاکھ نیکیاں بنی. ایک مرتبہ آگے جا کے سنایا تو پھر اس میں 15,12,000 اور جمع کرو, کتنی بن گئی؟ اچھی داسی یار, ڈرنا کیوں ہے؟ 30,24,000. اب اسی پارے کی سب کی ابھی ہوئی ہے 30,24,000 نیکیاں ہیں. ابھی ایک مرتبہ منزل کو پڑھنا بھی ہے, ایک مرتبہ سنانا بھی ہے. ذرا اس کو ڈبل کر لیا جائے, 15,12,000 اور جمع کرو ایک منزل کو پڑھنے کے, پھر 15,12,000 اور جمع کرو اس منزل کو سنانے کے اندر. ذرا غور کیجئے کہ کتنے بنے. 15,12,000 اور جمع کر اس میں. ایدہ بھی کیلکولیٹر جواب دیو نا, تسی بھی دیو نا. تو پیسے دے بڑے گننے آنے, نیکیاں گنو ذرا, گنو نیکیاں. ابھی میں نے تمہیں اگلی بات بتانی ہے. یقین جانیے کعبے کے رب کی قسم, جب یہ رات کو واپس آئے گا ہزاروں میں نیکیاں نہیں ہوں گی. آپ کے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے. بچہ گھر سے نکلا, سبق یاد کرنے لگا, 84,000 نیکیاں اس کی بنی. سب کی کو یاد کرنے لگا, ایک مرتبہ دہرایا, 15,12,000 نیکیاں بنی. پھر اس کو سنایا, 15,12,000 اور نیکیاں ملی. منزل کو دہرایا, 15,12,000 اور نیکیاں بنی. منزل کو سنایا, 15,12,000 اور نیکیاں ملی. یہ کئی لاکھ نیکیاں ایک دن میں. تیرا بچہ سکول سے آیا خالی ہاتھ آیا, تیرا بچہ کالج سے آیا خالی ہاتھ آیا, تیرا بچہ یونیورسٹی سے آیا خالی ہاتھ آیا. جس کو تو نے اپنے پاس سے جان چھڑانے کے لیے مدرسے میں بھیجا وہ وہاں سے آیا. اس نے کہا ابو اپنے نامہ اعمال کو چیک کر لے, تیرے نامہ اعمال میں لاکھوں نیکیوں کا اضافہ ہو چکا ہے, چیک کر لے. اور صرف ایک دن کی بات نہیں, اس بچے نے قرآن حفظ کرنا ہے. وہ تو خاص ہے جس نے 22 دنوں میں کر لیا, اللہ اس کو بچے کو نظر بد سے بچائے. لیکن عام کیا ہے 2 سال, عام کیا ہے
2 سال. اب ان لاکھوں نیکیوں کو ذرا سال کے ساتھ ضرب دے لینا, پھر اس کو اگلے سال کے ساتھ ضرب دے لینا. یہ تو ابھی پڑھائی کا دورانیہ ہے. پھر جب وہ بڑا ہوگا, مصلی امامت پہ آئے گا, اس نیکی کو بھی جمع کر لینا. ممبر پر بیٹھے گا, اس نیکی کو جمع کر لینا. میری طرح اس آپ کے سامنے محراب اور ممبر کا وارث بنے گا, اس نیکی کو جمع کر لینا. پھر آگے پڑھائے گا, اس نیکی کو جمع کر لینا. اور قیامت تک جو صدقہ جاریہ ہوگا اس نیکی کو جمع کر لینا. اور جو تیرا سکول کالج کا پڑا ہوا اس کے پیسے کو گن لینا. اللہ کی قسم اس کے پیسے اس کے مقابلے میں 1 مہینے کی کمائی بھی نہیں ہو سکتی.